فتنوں کا دور ہے جی، اور دین پر چلنا ایسے ہو گیا جیسے آپ آگ کو اپنے ہاتھ پر رکھ رہے ہیں. یہ مفہوم حدیث بھی ہے. اور کبھی سنا نہیں تھا ایسا کہ ایسا بھی ہوگا، لیکن چونکہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، اور فرمایا اگر تم ایسا زمانہ پاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے. افسوس کہ یعنی ہم تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرے. یہی فیس بک کسی کے ذریعے پتہ چلتا جی فلانا انج کر رہے ہیں. فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو تم نے کیا کہنا. ایک جملہ حضور علیہ السلام نے دیا، جس کو پسند نہ آئے نا جی تو وہ اٹھ کے چلا جائے یہاں سے. میرا جملہ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء کا جملہ ہے. یہ شفا شریف، جس شخص کے گھر میں شفا ہو اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا. یہ کیمرے لگے ہیں نا، یہ سب عارضی ہے. میرے صدیق کسی پیج کے محتاج نہیں ہے. یعنی یہ تو اب ہے نا جی یوٹیوب وغیرہ، یہ سب اعلی حضرت کے زمانے میں یوٹیوب تو نہیں تھا. پھر بھی کون سی گلی ایسی ہے جہاں احمد رضا کی نعتیں نہیں پڑھی جاتی. حالات تو بہت مشکل ہیں. میں یعنی آج ہی کراچی سے آ رہا ہوں. کراچی میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں، بہت زیادہ. وہاں تو سڑکوں پر کھڑے ہو کر لوگ صدیق اکبر کے خلاف باتیں کرتے. ایک چوک تھا، چوک کا نام تھا صدیق اکبر چوک، اس کو ہتھوڑے مار کر توڑا کے. لیکن ظاہر ہے پھر بڑا بغیرت ہوئے گا جڑا چاند دی روشنی ٹردا بھی ہے تے چاند وال تھکدا بھی ہے. صدیق حضور کا چاند ہے. تو یہ آپ جتنے بیٹھے ہو میرے لیے آپ ایک فرد، ایک خاندان بیٹھا ہے. تو میں شعلہ بیانی سے نہیں، وہ بھی کوئی جان بوجھ کر نہیں کرتے، جذباتی گفتگو بھی مالک جدھر ڈوریاں کھینچ دیتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی فکری لحاظ سے آپ گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا تم نے کیا کرنا ہے. یعنی آئی صاحب کا، حضرت قبلہ پیر صاحب کا اتنا ہی کام تھا کہ انہوں نے یوم صدیق اکبر پر پروگرام کروا دیا. پیر طریقت، خادم شریعت حضور قبلہ پیر شفیق احمد صاحب کیلانی دامت برکاتہم القدسیہ اور انتظامیہ، انہوں نے تو کر دیا ہے. اب آپ آگے، اس کے باوجود اگر آپ کچھ لے کر نہیں جاتے تو وہ بری الذمہ ہے. انہوں نے اذان دے دی ہے اپنی. آج کے نام میں صدیق اکبر کا نام لینا زمانے میں جرم بن گیا. ابھی مجھے میرے ساتھی بتا رہے تھے کہ ہمارے سارے پیج بلاک ہو گئے ابھی کچھ تھوڑی دیر میں. کو پتا تھا کہ آج یہاں سے بولنا ہے، سارے پیج بلاک کر دیے. اب دیکھیں کیسا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کوئی کسی کی فیملی کی برہنہ تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس کی آئی ڈی بلاک نہیں ہوگی، مگر صدیق کا نام لیں تو آئی ڈی بلاک ہو رہی ہے. اس سے زیادہ کون سا مشکل وقت ہم نے دیکھنا تھا. لیکن تسی تگڑے ہو کے بیٹھے. توجہ، تسی توجہ. فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو تم نے کہنا ہے فعلیہ لعنت اللہ. کیا کہنا ہے؟ لعنت اللہ. بس تاڑے تے رب دی لعنت. فرمایا جب تم دیکھو لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو تم نے کہنا ہے لعنت اللہ. کیا کہنا ہے؟ ہاں، یہ کسی کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ فرما رہے ہیں جو اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آئے دنیا میں. یہ کوئی ہمیں نہ سکھائے کہ یہ اخلاق کے خلاف ہے. یہ اخلاق کے عین مطابق ہے. یہ اخلاق کے مطابق ہے کہ کسی کو شوگر ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا انگوٹھا نہ کاٹا تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو اب کوئی کہے کہ جناب یہ کیسا ظالم ہے انگوٹھا کاٹ رہا ہے، وہ کہے گا تمہیں نہیں پتا، یہ اس لیے کاٹ رہا ہوں کہ تاکہ ٹانگ نہ کاٹنی پڑے.
اسی طرح یہ اخلاق کا حصہ ہے کہ جو دشمن ہے بتایا جائے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. اپنے دشمن کو معاف کرنے سے بندے کو ثواب ملتا ہے، اور صحابہ کے دشمن کو جو معاف کرتا ہے وہ زمانے کا بغیرت ترین آدمی ہوتا ہے. فرمایا جب دیکھو کہ میرے صحابہ کو لوگ برا کہہ رہے ہیں تو تم نے اتنا ہی جملہ کہنا ہے، تاڑے تے رب دی انی. لاہور والے ایسے ہی ہو گئے، من لگتا ہے تنوی کراچی والے اندھی آواز لگ گئی. ایسے تو کراچی والے بولتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، پتہ نہیں کی ہو جائے گا. گامے شاہ ہل جانا چاہیے، آواز اتنی ہونی چاہیے. فرمایا جب میرے صحابہ کو کوئی برا کہے تو تم نے کہنا ہے تم پر خدا کی ہاں لعنت.